ہاشم کو جب یہ خبر ملی تو وہ کوریڈور میں کھڑا تھا۔ اس نے کمال سبز سے اپنے کڑوے ہوتے تاثرات چھپا لیے۔ وہ بھی اتنا مصروف تھا کہ ایک دم ریئیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ اگر اس میں سعدی کا ہاتھ ہے تو اسے حساب دینا ہوگا، اور توجہ زمر کی طرف مبذول کر دی، جو سامنے سے پائل کے سفید سرسری انداز میں پلٹتی تیز تیز اس طرف آ رہی تھی۔ ایک معمر خاتون اور ایک دوپٹہ اوڑھے نوجوان لڑکی بھی اس کے ہمراہ تھی۔ ہاشم کوریڈور کے سرے پہ اسے ملا تھا۔ زمر اس کے سلام کا مختصر جواب دے کر آگے ہو لی۔ وہ بنا کچھ کہے ساتھ چلنے لگا۔ ایک کریو کٹ والا نوجوان اس کے بائیں جانب تھا۔ کورٹ روم تک کی یہ واک خاموشی سے کٹ جاتی اگر ہاشم کی کسی بات کے جواب میں وہ نوجوان بگڑے تاثرات سے یہ نہ کہتا، انہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں رقم ادا کر رہا ہوں، ورنہ کورٹ میں یہ مجھے ریپسٹ ثابت نہیں کر سکتے۔ ساتھ ہی دبے دبے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاشم نے نظروں سے تنبیہ کی مگر زمر کے قدم ایک دم رکے تھے۔ وہ گھوم کر اس کے سامنے آئی اور سنجیدہ مگر تیکھی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے، ورنہ اگر ہم ٹرائل پہ جاتے تو آپ کو معلوم ہے کیا ہوتا؟ ہاشم نے ابرو اٹھا کر لڑکی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، مگر وہ جو پہلے ہی بہت برے موڈ میں تھا اکھڑا اکھڑا سا بولا، میں باعزت بڑی ہو جاتا اور مجھے یہ پیسے نہ دینے پڑتے اور یہ میری جاب۔ مدعی لڑکی کی ماں تلخی سے کچھ بڑبڑائی تھی۔ ہاشم نے لڑکے کو ہاتھ اٹھا کر خاموش کیا اور زمر کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولا، میڈم پروسیکیوٹر، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹرائل پہ جانے کے بعد کیا ہوگا۔ الفاظ کی سنجیدگی کے باوجود ہاشم کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ 12 سال، کم سے کم بھی 12 سال کیس عدالت میں چلے گا اور کچھ ثابت نہیں ہوگا۔ ثنا نے فرید کو خود وہاں بلایا تھا۔ میرے پاس ان کے ٹیکسٹ میسیجز کا ریکارڈ ہے، اور اس بات سے ثنا انکار نہیں کر رہی کہ ان کا چھوٹا موٹا صحیح مگر افیئر تھا۔ تو نہ صرف میں عدالت میں اس افیئر کے ثبوت پیش کروں گا بلکہ 10 ایسے لوگوں کو بھی لاؤں گا جن کو اس لڑکی نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، اور وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کہیں گے کہ یہ ان کے ساتھ بھی یہی کر چکی ہے۔ میں اس کو عدالت میں پیشہ ور عورت ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ اس کا خاندان اور محلہ اس کو ڈس اون کر دے گا، کوئی اس سے شادی نہیں کرے گا، اور 12 سال بعد آخری پیشی پہ جب یہ ہار جائے گی تو اس کے پاس نہ شوہر ہوگا اور نہ بچے۔ اس لیے آپ کو واقعی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو سیٹلمنٹ دی ہے۔ فرید نے فخریہ مسکرا کر ہاشم کو دیکھا۔ ثنا کی ماں لبوں میں کوئی بد دعا بڑبڑائی۔ ثنا کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ زمر ہلکی سی مسکرائی اور نفی میں سر ہلایا۔ اصل میں ہوگا یہ ہاشم کہ جب کیس ٹرائل پہ جائے گا تو میں اسے ٹرائل تک نہیں رکھوں گی، پہلے مہینے میں ہی پوری سٹوری میڈیا پہ لیک کر دوں گی۔ یہ شام کے اخبار کی سرخی جتنا کیس 9 بجے کی خبروں میں آئے گا۔ 8 اور 10 بجے والے ٹاک شوز اس پہ بات کریں گے۔ ثنا کو مارننگ شوز پہ بلایا جائے گا جہاں پہ شانسٹ قسم کی خواتین کے ساتھ بیٹھ کر ظلم کی پوری بات سنائے گی۔ NGOs اس کے لیے واک کریں گے اور انٹرنیشنل سیمینارز پہ مدعو ہوگی۔ اینٹی آرمی طبقہ اس کو فرید کی ثنا کے ساتھ نہیں بلکہ ایک جرنیل کے بیٹے کی ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ زیادتی بنا دے گا، اور تمہارا، فرید کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے بات جاری رکھی، سوشل سرکل تمہیں آؤٹ کر دے گا۔ تمہارا باس تمہاری رپورٹ پہ مشکوک الفاظ لکھے گا۔ کوئی بھی لڑکی تم سے شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گی، کیونکہ قاتل کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، بدکار کو نہیں۔ میں ثنا کو ایک سٹار بنا دوں گی، اور 12 سال بعد تم کیس جیت بھی جاؤ تو تم بہت کچھ ہار چکے ہوگے، اور وہ ہارے ہوئے رشتے تمہیں یہ تمہارا 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کے سوٹ پہنے کھڑا وکیل واپس نہیں لا کر دے گا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو پروسیکیوٹر کے سامنے اپنے منہ سے نکلنے والے اگلے الفاظ کو روک لیتی۔ مسکراہٹ معدوم تھی، اور ایک کٹیلی نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ آگے بڑھ گئی۔ فرید کا چہرہ اب ثنا سے مختلف نہ تھا۔ ہاشم پہ البتہ کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ کندھے ذرا سے اچکا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ اس نے پیپر مکمل کر لیا تھا اور ابھی امتحانی دورانیہ ختم ہونے میں 15 منٹ تھے۔ تب تک ممتحن ٹیچرز نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا تھا۔ حنین پرچہ الٹا رکھ کر بیٹھی، لکھ لکھ کر دکھتی انگلیاں جن پہ کہیں کہیں نیلی انک لگ گئی تھی ان کو سہلا رہی تھی۔ اسے پیپر کر کے پڑھنے کی عادت نہیں تھی، اور بعد میں باہر لڑکیوں کے گروپ میں کھڑے ہو کر ایک ایک جواب ملانے سے تو وہ بھاگتی تھی۔ آدھے جواب تو وہیں غلط نکل آتے تھے۔ بس 3 پرچے مزید اور پھر BA ختم۔ شکر، اس نے خود کو تسلی دی۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، لڑکیاں سر جھکائے دھڑا دھڑ
کھے جا رہی تھیں۔ امتحانی عملے کی خواتین کڑی نظروں سے دیکھتی ٹہل رہی تھیں۔ حنین کی نظریں روشن دان تک گئیں۔ 3 3 3 1 ٹوٹل ہوئے 10۔ وہ اسی طرح کھڑکیاں، دروازے، سڑک کنارے درخت گنا کرتی تھی اور وہ بھی 10 10 کے گروپ بنا کر پھر سے شروع کرتی۔ سارے دروازے گن کر اس نے خشک سیاہی والا قلم نکالا اور اس کی نب کو کرسی کے بازو پہ رگڑ کر ان کے دیکھے لفظ لکھنے لگی۔ وہ عموماً پھول بناتی تھی یا تکون، اور پھر اپنا نام لکھنا شروع ہو جاتی تھی۔ حنین یوسف، حنین یوسف، حنین حنین، اور لاشعوری طور پر اس کے بنا سیاہی کے قلم نے لکھنا شروع کر دیا۔ ہاشم کاردار، ہاشم ہاشم۔ وہ ایک دم چونکی، پھر قدرے گھبراہٹ سے ادھر ادھر دیکھا۔ چہرے کا رنگ تھوڑا سرخ ہوا۔ بے چینی سے ماتھے پہ گرے بال ٹھیک کیے۔ جو بات کبھی کسی سے نہ کہی ہو وہ اچانک باہر نکل آئے، جیسے بھرا ہوا گلاس چھلک جاتا ہے تو انسان اپنے ہی ہاتھوں سے ڈرنے لگتا ہے۔ اس نے قلم رکھ دیا، پھر آنکھیں بند کی۔ نظروں کے سامنے وہ چند لمحات، چند گھڑیاں گزریں جب اس نے کبھی ہاشم کو دیکھا تھا یا اس سے ملی تھی۔ خاندانی دعوتیں، تہوار، وہ ان کی ماں کے سوتیلے بھائی کا فرسٹ کزن تھا، ہر وقت مسکراتا ہوا، بہت شاندار اور متاثر کن، مگر ایک دور کا رشتہ دار۔ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھنا ایسے تھا جیسے بندہ ایفل ٹاور کے نیچے ہجوم میں کھڑا ہو، مگر اب ایفل ٹاور تک گئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا تھا۔ خاندان میں دور دور تک کوئی ایسی تقریب ہی نہیں ہوئی جس میں اس کی ایک جھلک بھی نظر آ جاتی۔ پتہ نہیں کب دوبارہ وہ اسے دیکھے گی، اس نے بے دلی سے سوچا، اور خشک نب سے پھر سے تکونے بنانے لگی۔ پھر پھول، پھر حنین، اور پھر سے ہاشم۔ ہاشم نے دروازے پر دستک دی اور پھر ہینڈل پکڑ کر دھکیلا۔ اندر آفس میں پرسکون خاموشی تھی۔ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھی تھرماس سے پیالی میں چائے انڈیل رہی تھی۔ قریب ہی فائلز اور موٹی سیاہ جلد والی کتابیں کھلی رکھی تھیں۔ زمر نے بس ایک نظر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے چینی دان اٹھایا۔ اوہو، مجھے پھیکی چائے پسند ہے، ہاشم نے مسکرا کر کہتے منع کیا۔ دروازہ بند کر کے اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھا، کوٹ کا بٹن کھولا اور اس کے آگے سے پیالی اٹھا کر لبوں سے لگائی۔ زمر نے ابرو جھکا کر چینی دان واپس رکھ دیا اور فائل کے صفحے پلٹنے لگی۔ 2 3 گھونٹ بھر کر ہاشم نے پیالی میز پر رکھی، پھر خوشگوار مسکراہٹ سے اس کو دیکھ کر بولا، ٹھیک ہے آپس میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ فائل پر چکائی سنجیدگی سے بولی، شاید نہیں، کیونکہ جس طرح ابھی باکٹ اور سود کو درمیان میں لائیں۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ اس پہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آپ ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی سے ہاشم کو دیکھا۔ اگر اگلی دفعہ آپ نے کسی کو یوں میرے سامنے ہراساں کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے بعد ٹھیک نہیں ہوں گے۔ از دیٹ کلیئر؟ کرسٹل۔ ہاشم نے پیالی سے دوبارہ گھونٹ بھرتے ہوئے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے گھنگریالے بال کیچر میں آدھے بندھے تھے، ناک کی لونگ چمک رہی تھی اور سکیڑی ہوئی آنکھوں میں ٹھنڈی سی بے رحمی تھی۔ میں اپنی جاب کر رہا تھا، پھر بھی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کو مانگنی بھی چاہیے۔ وہ پھر سے فائل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چند لمحے کے لیے ہاشم کچھ نہ بولا تو زمر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے یقین ہے آپ صرف سوری کرنے نہیں آئے، آپ کو کوئی فیور چاہیے۔ فائل بند کر کے وہ پیچھے ہو کر بیٹھی۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ ہاشم نے مسکرا کر پیپر بیگ سامنے رکھا۔ زمر نے اسے کھولا۔ اندر سے ایک کارڈ نکلا۔ کیا آپ دوبارہ شادی کر رہے ہیں؟ اسی سرد انداز میں مسکرا کر زمر نے کارڈ سامنے کیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ اوہ، میری بیٹی سونیا کی 6ٹھی سالگرہ ہے اور آپ کو انوائٹ کرنا تھا۔ زمر نے کارڈ دیکھا۔ وہ مستطیل ڈبے میں رکھا تھا، کسی شیلڈ کی طرح۔ سب سیاہ تھا اور اس پہ سنہرے رنگ سے تفصیلات لکھی تھیں، اور سامنے سنہرے ربن سے وہ بنا ڈھکن کا ڈبہ بند ہوتا تھا۔ اندر ایک چھوٹا RSVP کارڈ بھی رکھا تھا، جس کی ایک سطح شرکت کرنے کی حامی اور دوسرے میں معذرت تھی، اور دونوں کے آگے خالی خانے بنے تھے۔ تھینک یو ہاشم، میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کرتی، مگر انویٹیشن اور فیور میں فرق ہوتا ہے۔ اس نے کارڈ بے نیازی سے میز پہ ڈال کر اسی ٹھنڈے پرسکون انداز میں پوچھا۔ ہاشم نے ابرو سے پیپر بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے دیکھا، اس میں ایک اور کارڈ بھی تھا۔ اس نے وہ نکالا۔ اس پہ درج تھا، سعدی یوسف اینڈ فیملی۔ ہاشم نے غور سے زمر کے بدلتے تاثرات دیکھے۔ اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، چہرے پہ مضطرب سا احساس نمایاں ہوا۔ پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ اس نے بے تاثر آنکھوں سے ہاشم کو سوالیہ انداز میں دیکھا۔ آپ اسے کوریئر کر دیں یا ہینڈ ڈیلیور؟ نہ وہ میرے کوریئر کرنے سے آئے گا، نہ خود بلانے سے، مگر آپ کہیں گی تو وہ آئے گا۔ زمر نے دھیرے سے شانے اچکائے۔
میں اسے بھجوا دوں گی، کہلوا بھی دوں گی، مگر وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، آپ کسی کو مجبور تو نہیں کر سکتے نا۔ وہ پہلے جیسے انداز میں بول رہی تھی، مگر سمندر میں پتھر پھینکنے کے بعد کے بنتے دائرے ابھی تک پھیل رہے تھے۔ نہ میں آج پیدا ہوا ہوں نہ آپ، ہم دونوں جانتے ہیں کہ وہ آپ کا کہا نہیں ٹالے گا۔ ہاشم ذرا آگے ہوا، اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی تھی۔ سعدی کو میری پارٹی میں ہونا چاہیے، کسی بھی طرح آپ اسے وہاں بلا لائیں۔ زمر نے جواب نہیں دیا، وہ بس کارڈز کو دیکھتی رہی۔ ہاشم کپ رکھ کر واپس پیچھے ہوا اور اس کے چہرے کو مسکرا کر پڑھتے ہوئے نرمی سے پوچھا، وہ کیا کر رہا ہے کل؟ جاب۔ وہ کسی سوچ میں تھی۔ ہاشم خاموش رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس نے پھر بھی آخری گھونٹ اندر انڈیلا اور ذرا آواز سے پیالی رکھی۔ زمر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، آپ ابھی تک یہی ہیں؟ جانی آپ کو کوئی اور فیور بھی چاہیے؟ ہاشم نے مسکرا کر سر کو خم دیا اور بولنے کے لیے لگ کھولے کی۔ میرا جواب انکار ہے۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی میں نے کچھ کہا ہی نہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دائرے اب پھیل پھیل کر مٹ چکے تھے اور وہ سنبھل چکی تھی۔ آپ کو سرکار بناؤ عبدالغفور حیدر میں سیٹلمنٹ چاہیے، مگر نہیں، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ ہاشم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے واقعی حیرت سے ابرو اٹھائی۔ لیکن یہ ایکسیڈنٹ تھا، غلطی ڈرائیور کی نہیں تھی، پھر بھی وہ دیت دینے کو تیار ہے۔ وہ ایک 16 سال کی لڑکی تھی جو اس ایکسیڈنٹ میں مر گئی ہے۔ ہاشم، ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں۔ اگر لڑکی کا خاندان دیت دینے پہ راضی ہو گیا تب پروسیکیوٹر کا کیا خیال ہوگا؟ تب پروسیکیوٹر اپنی جیب سے دیت جتنی رقم ادا کر کے متاثرہ خاندان کو مجبور کر دے گا کہ وہ ٹرائل پہ جائیں۔ اوہ، آپ خود یہ رقم ادا کریں گی؟ ان کو؟ اس نے مصنوعی حیرت سے ابرو اٹھائی۔ زمر پہلی دفعہ پورے دل سے مسکرائی۔ میں نے کہا ہم ٹرائل پہ جا رہے ہیں، میں نہیں۔ سوری، مگر آپ کو شاید معلوم نہیں، یہ کیس میں پلیڈ نہیں کر رہی، یہ پروسیکیوٹر بصیرت کا کیس ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بالکل خاموش رہ گیا۔ بھویں سکیڑ کر اس نے وقتاً اچنبھے سے زمر کو دیکھا، پھر سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ 50,000 کا ہیئر کٹ اور 2.5 لاکھ کا سوٹ، آپ واقعی ایک منتقم مزاج خاتون ہیں۔ بظاہر مسکراتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، آپ نے جان بوجھ کر یہ کیس انہیں دے دیا کیونکہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ ڈیفنس میں ہاشم کاردار ہے تو وہ کبھی اسے سیٹل نہیں کریں گے۔ گڈ، ویری گڈ۔ زمر نے مسکرا کر ابرو جھکائے۔ میں معاف نہیں کیا کرتی ہاشم، یو نو دیٹ۔ کیا میں اب بھی آپ کی پارٹی میں انوائٹڈ ہوں؟ بالکل، اور آپ سعدی کو بھی لائیں گی۔ ہمارے ذاتی تعلقات اس سب کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ وہ مسکرا کر اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا، بار بار بجتا موبائل سائلنٹ کیا، پھر اسی رسان سے بولا، میں اس کیس کو سیٹل کروا لوں گا، ہاشم سب بھال لے گا۔ یو نو دیٹ۔ باوجود اس کے بصیرت صاحب کے پاس آج کے بعد بہت وقت ہوگا۔ اس نے سمندر میں دوسرا پتھر پھینکا۔ کیوں؟ آج کیا ہوا ہے؟ اس نے دوبارہ سے فائلز کھول لی۔ ان کے کیس کا فیصلہ جو آ گیا ہے۔ کس کیس کا؟ وہ اب ایک سطر کو انڈر لائن کر رہی تھی۔ ہاشم نے جواب نہیں دیا۔ زمر دوسری سطر انڈر لائن کی، پھر ایک دم اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کس کیس کا؟ اب سوال کی نوعیت مختلف تھی۔ آنکھوں میں بے پناہ شوق اور اضطراب تھا اور چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے سنہرے صحرا میں اچانک سے برف باری ہو جائے۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ مجھے بھی ابھی پتہ چلا۔ ہاشم کو جیسے بہت افسوس ہوا تھا۔ کیا فیصلہ آیا؟ اس نے اگلی سانس میں پوچھا۔ وہ جگہ سے بھی نہیں اٹھی۔ گردن اٹھا کر ہاشم کو دیکھتی وہ بالکل ساکن تھی۔ ناٹ گلٹی، ہر الزام سے بڑی۔ ہاشم نے ہمدردی سے سر جھٹکا۔ آئی ایم سوری۔ پھر دوبارہ سے بجتے موبائل کی طرف متوجہ ہوتا باہر نکل گیا۔ کوریڈور میں آ کر اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اس کے آفس کے بند دروازے کو دیکھا۔ میں بھی معاف نہیں کرتا، یو بچ، اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔ اندر زمر ابھی تک اسی کرسی پر بیٹھی تھی۔ صحرا میں برف باری ہنوز جاری تھی۔ یہی جنوں کا، یہی توقع دار کا موسم۔ دوپہر سپہر میں بدل گئی، مگر اس جیل کا ہنی گیٹ ویسا ہی تپ رہا تھا۔ باہر نکل کر اس نے سنہری آنکھوں کی پتیاں سکیڑے ادھر ادھر کسی کو تلاش کیا اور پھر وہ اسے نظر آ گیا۔ دور گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا سعدی۔ اسے آتا دیکھ کر سعدی بھی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ دونوں نے قدم قدم فاصلہ عبور کیا اور آمنے سامنے آئے۔ فارس اپنے بھانجے سے 2 انچ لمبا تھا۔ اس نے مسافہ کے لیے ہاتھ یوں بڑھایا جیسے عام ریسلنگ کے لیے پنجہ بڑھاتے ہیں۔ سعدی نے جوابی پنجہ اس کے ہاتھ سے ملایا۔ فتح کا نشان۔ سعدی مسکرا رہا تھا، فارس سنجیدہ تھا۔ کہاں چلیں؟ کار میں بیٹھ کر پہلا سوال سعدی نے پوچھا۔ ہمارے گھر یا کاردار کی طرف؟ قبرستان۔ سعدی نے ہوں کہہ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔
فارس نے ایک نظر دونوں کی سیٹوں کے درمیان گیئر کے ساتھ خانے میں رکھے سعدی کے موبائل کو دیکھا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ میں آؤں؟ قبرستان کے سرے پہ گاڑی روک کر سعدی نے پوچھا۔ مجھے تنہائی کی عادت ہے، وقت لگے گا۔ یہ واضح نہ تھا، کہہ کر وہ نکل گیا۔ سعدی خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا موبائل اب خانے میں نہیں پڑا تھا۔ قبرستان میں ان دو قبروں پہ فاتحہ پڑھ کر وہ اٹھ گیا، پھر ایک درخت کی اوٹ میں آیا جہاں سے سعدی اسے نہیں دیکھ سکتا تھا اور اس کے موبائل پہ نمبر ڈائل کیا۔ ہاں اسٹیفنی، غازی بول رہا ہوں۔ بات کرتے ہوئے عادتاً کان کی لو کو 2 انگلیوں سے مسل رہا تھا۔ ہاں میں باہر آ گیا ہوں۔ بات سنو دھیان سے، مجھے کچھ چیزیں چاہیے، کل شام تک تیار ہوں۔ میری گن، میرا چاقو، وہ جدید اسلحے کے نام گنواتا گیا، پھر رک کر جیسے اکتاہٹ سے اس کی بات سنی۔ جو کہا ہے وہ کر کے دو، زیادہ سوال مت کرو۔ کال بند کر کے ریکارڈر مٹایا اور ایک آخری نظر ان 2 قبروں پہ ڈالی۔ زرتاشا فارس غازی، وارث غازی۔ جب واپس آیا تو سعدی ادھر ادھر ہاتھ مارتا کچھ تلاش کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں موبائل کدھر رکھ دیا۔ یہ تمہاری سیٹ کے پیچھے گرا ہے۔ سعدی نے چونک کر دیکھا، اس کا موبائل پچھلی سیٹ کے نیچے گرا تھا، جیسے اگلے خانے سے سلپ ہو کر پیچھے گر گیا ہو۔ سعدی نے شکر کرتے ہوئے فون اٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کیا تمہیں حیرت نہیں ہوئی کہ جج نے مجھے رہا کر دیا؟ فارس کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولا۔ سعدی نے شانے اچکائے۔ آپ نے وہ قتل نہیں کیے، میں جانتا ہوں۔ کیا فرق پڑتا ہے، پوری دنیا تو یہی سمجھتی ہے، اور وہ جج، وہ اتنی آسانی سے کیسے مانا؟ مجھے حیرت ہے۔ کہتے ہوئے مڑ کر غور سے سعدی کا چہرہ دیکھا۔ اگر تمہارا اس میں کوئی ہاتھ ہے سعدی تو کہہ دو، میں سن رہا ہوں۔ میرا ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات جج سنے اور مانے گا بھی کیوں؟ اس نے لاپرواہی سے پھر شانے اچکائے اور ڈرائیو کرتا رہا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یو نو واٹ سعدی، تم نے میری بات کی تردید نہیں کی، اور کھڑکی کے باہر بھاگتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ سعدی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموش رہا۔ دل کو لہو کریں کہ گریباں رفو کریں۔ اس بلند و بالا عمارت کے ٹاپ فلور کا وہ کشادہ اور پرتعیش انداز میں آراستہ آفس مکمل روشن تھا۔ پاور سیٹ پہ جواہرات ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کرسی پہ بیٹھے ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو سر جھکائے موبائل پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ پیچھے نوشیروان مضطرب جھنجھلایا ہوا سا ٹہل رہا تھا، کسی پینڈولم کی طرح، دائیں سے بائیں اور واپس دائیں۔ مجھے وضاحت چاہیے ہاشم، جواہرات نے مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ تم اتنے بے خبر کیسے ہو سکتے ہو کہ اس کے رہا ہونے سے پہلے تمہیں معلوم بھی نہ ہو سکے؟ میں اراضی کے مقدمات میں مصروف تھا اور یہ سب اچانک ہوا ہے۔ ہاشم نے فون رکھ کر کندھے ذرا جھٹک کر کہا۔ جسٹس سکندر کے تاثرات میں نے دیکھے تھے، وہ ذہن بنا کر آیا تھا، یقیناً اسے اس کام کے لیے پہلے سے راضی کر لیا گیا تھا۔ ان لوگوں کی اتنی حیثیت نہیں کہ اس بات سے جج کو خرید سکے۔ ججز صرف خریدے نہیں جاتے، ان کو مجبور کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ نوشیروان گھوم کر ہاشم کے سامنے آیا۔ اور اگر کسی نے اس جج کو بلیک میل کیا ہے بھائی، تو وہ اس سعدی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پلیز شیرو، کیا ہم سعدی سے ہٹ کر کوئی بات کر سکتے ہیں؟ مسکراتی ہوئی جواہرات کی آنکھوں میں سخت تنبیہ ابھری۔ اس نے وہاں 10 لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کی اور آپ چاہتی ہیں کہ میں اسے بھول جاؤں؟ حسب عادت نوشیروان بھڑک اٹھا۔ تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا، مگر وہ ہاشم کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ مجھے جتا رہا تھا کہ وہ میرے چالان کے متعلق جانتا ہے جو انگلینڈ میں ہوا تھا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ممی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اسے پارٹی میں انوائٹ نہیں کر رہی۔ میں اس کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں کارڈ دے چکا ہوں، سوری۔ ہاشم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شیرو، سعدی مسئلہ نہیں ہے، وہ پارٹی میں آئے گا تو میں اسے دیکھ لوں گی۔ میں اپنے بیٹے کی بے عزتی کا بدلہ کیسے لینا ہے جانتی ہوں۔ کہتے ہوئے آگے ہو کر نرمی سے اس نے شیرو کا ہاتھ دبایا۔ وہ ذرا ڈھیلا پڑا۔ مسئلہ فارس ہے، میں اسے اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ مجھے بتاؤ ہاشم، تم اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ہاشم اب کاغذ پہ کچھ لکھ رہا تھا۔ یقیناً وہ بھی ڈسٹرب تھا، مگر کمپوزڈ نظر آ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک دفعہ اندر کروایا تھا، دوسری دفعہ بھی کروا سکتا ہوں۔ وہ ایک دفعہ باہر آ سکتا ہے تو دوسری دفعہ بھی آ جائے گا، سو بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کھیلو۔ وہ نہیں جانتا کہ قتل کس نے کیے تھے، اور اس کے نزدیک ہم اس کی واحد فیملی ہیں۔ جواہرات مطمئن نہیں تھی۔ وہ ہمیں کبھی بھی پسند نہیں کرتا تھا، نوشیروان اکتا کر کہتا کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس لیے بہتر ہے کہ وہ ہم سے دشمنی نہ رکھے، کیونکہ باہر آنے کے بعد وہ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرے گا کہ وہ سب کس نے کروایا تھا۔ ہاشم سنبھال لے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں؟ ہاشم بااعتماد اور اطمینان سے پیچھے ہو کر بیٹھتے بولا۔
میں نے تب بھی جو کچھ کیا اپنی فیملی کے لیے کیا، اب بھی اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑا میں کروں گا۔ اپنی فیملی کے لیے کچھ بھی کرنا جرم نہیں ہوتا۔ اگر میں وارث غازی کو راستے سے نہ ہٹاتا تو وہ ہمارے خلاف کیسز کھول کر ہمیں تباہ کر سکتا تھا، اور زرتاشا میں اس کو نہ مرواتا تو اس قتل کو کبھی آنر کلنگ کی شکل نہ دے سکتا۔ مجھے اس کے لیے افسوس ہے، مگر میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ پھر جب قتل ہوتا ہے تو کسی کو تو جیل جانا پڑتا ہے۔ مجھے فارس سے ہمدردی ہے، اس کے 4 سال ضائع ہوئے، مگر وہ ایک انٹیلیجنس آفیسر تھا۔ اگر وہ اندر نہ جاتا تو قاتل کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا۔ اپنے خاندان کو محفوظ رکھنے کے لیے میں نے اسے بزی رکھا۔ تو کیا غلط کیا؟ حکومت نے 5 سال سے کسی کو سزائے موت نہیں دی۔ اس ملک میں سزائے موت کا قانون شاید جلد ختم ہو جائے۔ وہ زندہ سلامت ہے، اس کا تو کچھ نہیں گیا۔ اپنوں کو تو سب کھوتے ہیں۔ ہم نے بھی ڈیڈ کو کھویا تھا، بے شک نیچرل ڈیتھ سے ہی، مگر ہماری زندگیوں میں بھی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ مجھے افسوس ہے ان سب کے لیے، مگر زمر کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے اسے گواہی کے لیے زندہ چھوڑ دیا۔ وہ ٹھیک ہے، زندگی گزار رہی ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہو سکتی نا اب زندگی۔ ہاشم نے بات کرتے ہوئے ذرا سے شانے اچکائے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی اگر 2-4 سال کی قربانی سے بچ جاتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں۔ میں فارس کو سنبھال لوں گا، اسے آنے دیں۔ ممی وہ کچھ نہیں کر سکتا، اوکے؟ پھر سیدھا ہو کر بیٹھتا ہوا بولا، اب ہم تمہارے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں شیرو۔ نوشیبہ نے جیسے کڑوی گولی نگلی، وہ بے دلی سے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ اور میرے پروجیکٹ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والے بھی کون ہیں بھائی؟ سعدی اور اس کی باس۔ ہاشم بے اختیار ہنس دیا۔ یار یہ تمہارا اور سعدی کا کسی لڑکی پہ جھگڑا تو نہیں ہے؟ جواہرات نے مسکرا کر سر جھٹکا اور وہ شیرو کے تاثرات دیکھے جو مزید خفا لگنے لگا تھا۔ شیری سونیا کو کب گھر لائے گی؟ جواہرات نے اسی کو دیکھتے ہاشم کو مخاطب کیا۔ شیرو ایک دم کوئی فائر اٹھا کر دیکھنے لگا، البتہ اس کی گردن میں ابھر کر ڈوبتی گلٹی واضح محسوس ہوئی تھی۔ اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہاشم نے گویا ناک سے مکھی اڑائی اور کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جو رنجشیں تھیں، جو دل میں غبار تھا، نہ گیا۔ اس درمیانے درجے کے بنگلے کے لاؤنج کی بڑی سی کھڑکی دھوپ میں چمک رہی تھی، شیشہ آئینہ بنا لان کا عکس دکھا رہا تھا۔ کھڑکی سے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر وہ تھکی تھکی سی چیزیں اٹھائے داخل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ درمیان سے مانگ نکال کر گھنگریالے بال کہچر میں ہاف باندھے وہ جھولتی الٹ کان کو پیچھے اڑستی کچن کے دروازے تک گئی۔ صداقت کھانا تیار ہے؟ جی باجی، بس روٹی ڈال رہا ہوں۔ پھر کھانے کے بعد سعدی کی طرف جانا ایک کام ہے۔ لاؤنج میں ویل چیئر پہ کتاب پڑھتے بڑے ابا نے بے اختیار اس طرف دیکھا۔ وہ اب واپس آ رہی تھی۔ دن کیسا گزرا تمہارا؟ انہوں نے معمول کا سوال کیا۔ بس روزمرہ کے کام تھے، وہ صوفے پہ بیٹھ کر جوتوں کا اسٹرپ کھولتے ہوئے بولی۔ سماعت کیسی رہی؟ ہاشم کاردار کا کلائنٹ تھا، کیسی ہو سکتی تھی؟ ابا کے کتاب پہ جھکے چہرے پہ ناگواری ابھری۔ ہر کرپٹ اور گناہ گار آدمی اسی کا کلائنٹ کیوں ہوتا ہے؟ وہ ایک اچھا ڈیفینس لائر ہے ابا، اسے گناہوں کی جسٹیفیکیشن دینا آتی ہے۔ وہ کیچر اتار کر بال جوڑے میں باندھنے لگی۔ مجھے وہ سخت ناپسند ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ سو تو ہے، زمر نے تائید کی۔ بڑے ابا نے کتاب پڑھے کر کے اس کا چہرہ دیکھا۔ سعدی سے کیا کام ہے؟ ہاشم نے اپنی بیٹی کی سالگرہ کا کارڈ دیا تھا، سعدی کے لیے وہی دینا ہے۔ وہ سرسری سا بتا کر ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگی۔ تو تم دیا؟ انہوں نے ایک دم اتنی امید اور منت سے کہا کہ زمر نے بے اختیار ان کو دیکھا۔ میں نہ بھی جاؤں تو فرق نہیں پڑتا، میں اس سے ناراض نہیں ہوتا۔ تو پھر چلی جاؤ، اس کی سالگرہ پر ہی وش کر دینا۔ زمر نے ان کی آنکھوں کو دیکھا، وہ اداس نظر آ رہی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ چھوٹا ہے، تم تو بڑی ہو، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی تو تم معاف کر دو۔ وہ تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ نہیں تھا، واقعی اس کی خطا ہے۔ میں کب کا معاف کر چکی، میں اس کے خلاف برا نہیں سوچ سکتی، وہ میرا بیٹا ہے ابا۔ تو کارڈ تم خود دے آؤ نا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کون کب چلا جائے اور دوسرے کو تا زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھ گئی۔ ابا دکھ سے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ انہوں نے پھر کتاب نہیں اٹھائی۔ وہ کمرے میں جاتے ہوئے صداقت کو آواز دیتی گئی، میری روٹی مت بنانا، اور وہ مزید دکھی ہو گئی۔ اب اس کا موڈ بگڑ چکا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر کمرے میں بند ہو جائے گی۔ 10-15 منٹ بعد وہ کپڑے بدل کر فریش ہو کر کمرے سے نکلی تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا۔ کھانا نہیں کھانا؟ کیا آپ کا پوتا مجھے کھانا بھی نہیں پوچھے گا؟ عام سے انداز میں سنجیدگی سے کہہ کر اس نے میز سے کارڈز اٹھائے اور پرس کندھے پہ ڈالا۔ ابا جہاں تھے وہیں رہ گئے۔ آنکھوں میں تحیر، بے یقینی ابھر کر معدوم ہوئی اور اس کی جگہ خوشگوار تذبذب نے لے لی۔
جیسے کوئی خواب میں آنکھ کھلنے کے ڈر سے صحیح سے خوش بھی نہ ہو پائے۔ ایک دم ان کا چہرہ بجھا۔ کیا تمہیں پتہ چل چکا ہے کہ فارس رہا ہو گیا ہے؟ وہ جیسے ٹھنڈی سانس لے کر دروازے سے پلٹی۔ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں سعدی سے یہ پوچھنے جا رہی ہوں کہ فارس کیسے رہا ہوگا تو ایسا نہیں ہے۔ میں اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں کہ اگر مجھے اس سے کچھ بھی پوچھنا ہو تو میں 4 منٹ کی کال کر کے بغیر تمہید کے بھی پوچھ سکتی ہوں۔ ابھی مجھ سے ہاشم نے ایک فیور مانگا ہے اور میں اسے وہی دینے جا رہی ہوں۔ اسی سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ ابا کے چہرے پہ خوشگوار حیرت ابھر آئی۔ صداقت بھی بھاگ کر چوکھٹ میں آ کھڑا ہوا تھا اور اب انہی حیران مگر مسرت امیز تاثرات کے ساتھ ان کو دیکھ رہا تھا۔ یہی ہے جبر، یہی ہے اختیار کا موسم۔ حنین اور اسامہ تب سے فارس کے گرد بیٹھے تھے جب سے وہ آیا تھا۔ سعدی خاموشی سے گول میز پہ ان کے مقابل بیٹھا تھا۔ ماموں، کیا وہ دوبارہ تو آپ کو نہیں لے جائیں گے؟ حنین نے جھجکتے ہوئے انجانی خوف کے زیر اثر سوال کیا۔ فرینچ چوٹی اور ماتھے پہ کٹے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ اب گھر کے لباس میں تھی۔ فارس ہلکا سا مسکرایا۔ نہیں، ساتھ ہی سعدی کو دیکھا۔ سعدی نرمی سے مسکرا دیا اور پھر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نا؟ سیم نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے لیے اچھا ہوگا اگر میں اپنا گھر کھولوں۔ کیوں جاتے ہو ادھر؟ یہیں رہو نا، ندرت نے ناراضی سے کہتے میز پہ مٹر قیمہ کا ڈونگا رکھا۔ کھانا بس لگ چکا تھا۔ مجھے بہت سے کام کرنے ہیں آپا، مگر آتا جاتا رہوں گا، وہ سنجیدگی بھرے اسپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ عموماً دھیما بولتا تھا، چھوٹے چھوٹے فقرے، لیکن غصہ چڑھنے پہ آواز بلند ہو جاتی تھی۔ ندرت نے تازہ چپاتی لا کر رکھی ہی تھی کہ فارس ہاتھ دھونے کے لیے اٹھ گیا۔ ویسے بھی وہ لباس تبدیل کر چکا تھا، جینز کے اوپر بٹنوں والی شرٹ، بال اسی طرح پونی میں مقید۔ سعدی نے پیچھے سے آواز لگائی۔ ماموں، آپ کو ہیئر کٹ کی اشد ضرورت ہے۔ نہیں ماموں، اس ہیئر اسٹائل میں زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، حنین نے فوراً مخالفت کی۔ ساتھ ہی وہ پلیٹ سے کھیرے ٹونگ رہی تھی۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ کو بڑے کیا۔ اس نے غصے سے اسامہ کو دیکھا۔ کیا ہے؟ ابھی کھانا شروع نہیں ہوا، تم کیوں کھا رہی ہو؟ تمہارے حصے کا تو نہیں کھا رہی۔ زیادہ ٹوکو مت ورنہ تمہاری دم باندھ دوں گی۔ میری کوئی دم نہیں ہے، وہ غصے سے کہتا کھڑا ہوا۔ بس، سعدی نے ایک دم سنجیدگی سے کہا۔ بس ایک لفظ اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کتنی دفعہ کہا ہے مت لڑا کرو آپس میں، مگر مجال ہے جو ندرت کی بات گھنٹی کی آواز نے کاٹ دی۔ فارس اسی وقت واپس آتا دکھائی دیا تھا۔ اسامہ بھاگ کر دروازے پہ گیا اور اس کے ساتھ کھڑکی کا پردہ سرکا کر دیکھا۔ کون ہے اسامہ؟ سعدی نے بیٹھے بیٹھے پوچھا، مگر اسامہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس وہیں کھڑا رہا۔ اسامہ کون ہے؟ ندرت نے سوال دہرایا۔ فارس بھی اس طرف دیکھنے لگا۔ اسامہ آہستہ سے ان کی طرف پلٹا۔ پھول لائی ہیں؟ کون؟ پھپھو، زمر پھپھو آئی ہیں اور پھول لائی ہیں۔ چند لمحے کے لیے راہداری میں سناٹا چھا گیا، جیسے سانس آنا بھی بند ہو گیا ہو۔ ندرت پلیٹیں لگاتی رک گئی۔ حنین کا کھیرا اٹھاتا ہاتھ رکا، چہرہ بالکل اسپاٹ ہو گیا۔ البتہ سعدی تیزی سے دروازے کی طرف گیا۔ فارس نے باری باری سب کو دیکھا۔ سعدی، اس نے بے اختیار اسے روکا۔ میں کمرے میں ہوں، ساتھ ہی نگاہوں سے اشارہ کیا، جیسے نہ ملنا چاہتا ہے نہ اس کی آمد کی خبر کی جائے۔ سعدی نے سمجھ کر سر ہلایا۔ حنین پیچھے ہو کر بیٹھ گئی، بھویں کھنچ گئیں، چہرے پہ خفگی چھا گئی۔ دروازہ کھلنے پہ باہر کھڑی زمر نے سر اٹھایا۔ گھنگریالے بال ہاف باندھے وہ زرد چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ بازو میں سوسن کے پھولوں کا بوکے تھا۔ بدقت مسکرائی۔ اسی پل ناک کی لونگ چمکی، آنکھیں بھی چمکی۔ سالگرہ مبارک ہو سعدی۔ پھول اس کی طرف بڑھائے۔ سعدی ابھی تک سکتے میں تھا، پھر اس کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے، آنکھوں میں بے پناہ حیرت اتر آئی۔ تھینک یو پھپھو، آئے نا اندر۔ کسی معصوم بچے کی طرح خوش ہوتا سعدی ہٹا اور اسے راستہ دیا۔ زمر کی مسکراہٹ معدوم ہوئی، نرم تاثرات والے چہرے کے ساتھ مذبذب سی نظر اور اندر داخل ہوئی۔ جس گھر میں 4 سال تک قدم نہ رکھا تھا، وہاں 4 قدم بھی مشکل سے پڑ رہے تھے۔ زمر کیسی ہو؟ ندرت فرط مسرت سے نہال اس سے آ کر ملی، پھر ڈائننگ چیئر پیش کی۔ زمر نے ایک لمحے کو گول میز کو دیکھا جہاں کھانا چنا تھا۔ گن کر پلیٹیں رکھی تھیں، ایک فیملی کھانا کھانے ہی والی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ سعدی نے اصرار کیا، تھوڑا سا لے لیں، مگر وہ وہاں نہیں بیٹھی۔ میں کھانا کھا چکی ہوں۔ شائستگی، تکلف، تذبذب۔ حنین کی آنکھوں میں ناراضی گہری ہوئی۔ بہرحال اس نے اٹھ کر ڈرائنگ روم کم لاؤنج کا دروازہ کھولا۔ کیسی ہو حنین؟ حنین جیسے اس سوال پہ ڈسٹرب ہوئی تھی، مگر پھر اسپاٹ چہرے کے ساتھ ٹھیک کہہ کر اندر صوفے کی طرف ہاتھ کیا۔
بیٹھیں۔ زمر اسی تکلف سے صوفے کے کنارے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی تو اسامہ آ کر ملا۔ وہ جیسے اب ذرا کھل کر مسکرائی، اس کا گال چوما، پھر پیشانی سے گھنگریالے بال نرمی سے ہٹا کر بولی، کیسی ہو اسامہ؟ چوکھٹ میں کھڑے سعدی کی مسکراتی آنکھوں میں تکلیف سی ابھری۔ ایک پرانا منظر ان میں جھلملایا۔ اسکول یونیفارم میں گھنگریالے بالوں والا لڑکا بینچ کے پاس کھڑا تھا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے یونیفارم میں ایک لڑکی بیٹھی تھی اور اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی، کس نے مارا ہے مجھے بتاؤ، میں ابھی اس کو دیکھتی ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ ہمارے سعدی کو مارے؟ ادھر دیکھو، رو مت، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تمہاری سپورٹ اور پروٹیکشن کے لیے، وہ فکر مندی اور غصے سے کہہ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں آپ؟ اسامہ کی شرماتی آواز پہ وہ چونکا، پھر سامنے آ کر بیٹھ گیا اور پھولوں کو میز پر رکھ کر بولا، آپ کو یاد تھا مجھے سوسن پسند ہے؟ زمر نے سر کو خم دیا، بولی کچھ نہیں۔ ندرت کھانے پر اصرار کرنے لگی، پھر چائے پہ۔ وہ بس ایک چائے کے لیے راضی ہوئی۔ حنین سعدی کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، شکوہ آمیز نظروں سے پپھو کو دیکھتی مگر خاموش۔ مجھے یہ کارڈ دینا تھا، ہاشم نے دیا ہے تمہارے لیے، کہتے ہوئے اس نے کارڈ سعدی کی طرف بڑھایا۔ سعدی تو چونکا ہی، حنین زیادہ چونکی، اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ہاشم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، اس نے بہت اصرار کیا تھا تو میں نے تمہاری طرف سے حامی بھر لی، مجھے امید تھی کہ تم لوگ آؤ گے۔ حنین سعدی کے کندھوں سے جھک کر کارڈ دیکھنے لگی۔ سعدی کے تاثرات وہ نہیں رہے تھے، اس نے بالکل خاموشی سے سیاہ پہ سنہری یہ باتیں پڑھیں، پھر کارڈ حنین کی طرف بڑھا دیا۔ ہاشم بھائی مجھے اپنی پارٹی میں کیوں دیکھنا چاہیں گے پپھو؟ تم اس کے رشتہ دار ہو۔ سعدی پھیکا سا مسکرایا۔ ہاشم بھائی کے ذہن میں ہر کام کی کوئی خاص وجہ ضرور ہوتی ہے، بہرحال آپ ان سے معذرت کر لیجیے گا، ہم نہیں آ سکیں گے۔ کارڈ پڑھتی حنین نے بے اختیار سعدی کو دیکھا، اس کا چہرہ ایک دم بجھا تھا۔ گھر کی بات ہے سعدی، پہلے بھی تو جاتے رہے ہو ان کے گھر، تو گھر میں ہے فنکشن۔ سعدی نے چکنا سا ہو کر بات کاٹی اور تیزی سے کارڈ دے کر جیسے تصدیق کی۔ آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، پھر وہ سنبھل گیا۔ اوکے، ہم آئیں گے، وہ نارمل انداز میں مسکرایا۔ حنین ساری ناراضی بھول کر دوبارہ کارڈ دیکھنے لگی۔ اسامہ بھی آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ بلیک اور گولڈ تھیم ہے، مطلب ہم صرف سیاہ یا سنہری لباس پہن سکتے ہیں، وہ اسامہ کو بتانے لگی۔ پھر ایک دم اس نے سعدی کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کی چین پکڑی ہوئی تھی۔ زمر بھی وہی دیکھنے لگی اور سعدی نے بھی گردن جھکا کر اسے ہی دیکھا۔ 2-3 چابیوں کے ساتھ رنگ میں ایک 3 انچ کا سیاہ مصنوعی ڈائمنڈ سا پرویا تھا۔ وہ 2 انچ موٹا تھا اور اوپر سے گول، نیچے سے تکون تھا، کسی ہیرے کی طرح۔ وہ روشنی منعکس کرتا تھا، اس پر سنہری حروف میں لکھا تھا، آرٹس ایور آفٹر، ہمیشہ کے لیے چونٹیاں۔ زمر کے لبوں پہ اداس مسکراہٹ ابھری۔ تم ابھی تک چونٹیوں پہ یقین رکھتے ہو؟ میں انہی چیزوں کے لیے جیتا ہوں جن پہ یقین رکھتا ہوں، اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے سعدی نے سیاہ ہیرے کو دیکھا۔ چائے آئی اور ساتھ کباب، کیک اور 2 ایک چیزیں، مگر ندرت کے اصرار کے باوجود زمر نے صرف پیالی اٹھائی اور گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ کاردار کرتے کیا ہیں؟ ان کا بزنس کس چیز کا ہے؟ کارڈ میں محو حنین نے پوچھا۔ اس کی نظریں نیچے لکھے ہاشم کے نام اور 7 درج موبائل نمبر پہ جمی تھیں۔ ایک دم سے بجلی چلی گئی اور ہر روشنی کے بجھ جانے کی خاموش آواز سنائی دی۔ پھر یو پی ایس پہ بتی جلی اور پنکھا گر گر کرتا گھومنے لگا۔ سعدی ہلکا سا مسکرایا اور سر جھٹکا۔ وہ ایک قائل کارٹیل کے سربراہ ہیں۔ کارٹیل کیا ہوتا ہے؟ حنین نے بے اختیار پوچھا، پھر جیسے اپنی کم علمی پہ پپھو کے سامنے شرمندہ ہوئی۔ ایسے سمجھو جیسے مارکیٹ میں برگر کی 3 دکانیں ہوں، زمر نے نرمی سے کہنا شروع کیا، اور 2 دکانیں 50 کا برگر بیچیں اور ایک 40 کا، تو زیادہ کس کے بکیں گے؟ 40 والے کے۔ حنین کے لبوں سے پھسلا، وہ ساری ناراضی بھول گئی تھی۔ بالکل، مگر کم قیمت کے باعث 40 والا بھی منافع زیادہ نہیں کما سکے گا اور باقی دونوں ویسے ہی نقصان میں رہیں گے۔ سو یہ تینوں یوں کریں گے کہ مل کر ایک گروپ یعنی ایک کارٹل بنا لیں گے اور یہ طے کر لیں گے تینوں دکانیں ایک ہی قیمت پہ برگر بیچیں گی، یوں تینوں کو کاروبار ملے گا اور تینوں جب چاہیں قیمت اکٹھی بڑھا دیں۔ لوگوں کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا تو وہ مہنگا خریدنے پہ بھی مجبور ہوں گے، سعدی نے مسکراتے ہوئے اضافہ کیا۔ اور ہاشم بھائی یہی کرتے ہیں، وہ ملک کی تمام آئل کمپنیز کے کارٹیل کو لیڈ کرتے ہیں اور یہ تیل سے بجلی بنا کر حکومت کو بیچتے ہیں، اور ان کا جب دل کرتا ہے یہ بجلی کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے۔ اس نے ابرو سے پنکھے کی طرف اشارہ کیا جو یو پی ایس پہ چل رہا تھا۔ زمر نے گہری سانس اندر کو کھینچی۔
میرا نہیں خیال کہ انرجی کرائسس کی وجہ آئل کمپنیز ہیں۔ یہ تھرکول پروجیکٹ کے سائنسدانوں اور آئل کمپنیز کے مغرور اور امیر ایگزیکٹو کی جنگ نہیں ہے پھپھو، یہ کوئلے اور تیل کی جنگ ہے۔ مجھے یقین ہے ہاشم پارٹی میں سنہری رنگ پہنے گا۔ ایک بچی کی سالگرہ کو بلیک اور گولڈ کا ٹچ دے کر وہ لوگ صرف دنیا کو اپنے مضبوط اعصاب دکھانا چاہتے ہیں۔ سیاہ اور سنہرا یعنی کوئلہ اور تیل، وہ نرمی سے ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ اینی ویز اب میں چلتی ہوں۔ اس نے جیسے کسی بات میں دلچسپی نہیں لی، بس اٹھنے کی تیاری کرنے لگی۔ حنین نے کارڈ چھوڑ دیا، چہرہ پھر سے بجھ گیا۔ سعدی چپ ہو گیا، اسے لگا جیسے اس نے صاف گوئی نے اسے ناراض کر دیا تھا۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ندرت اصرار کرنے لگی، مگر اس کا کہنا تھا کہ اگلے ہفتے تفصیل سے پارٹی پہ ساتھ بیٹھیں گی۔ سعدی اسے دروازے تک چھوڑنے گیا، واپس آیا تو حنین اکیلی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ 4 سال بعد آئی اور 40 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکی۔ وہ بڑبڑائی، ایسے نہیں سوچتے حنین، وہ جیسے ہرٹ ہوا تھا۔ مگر میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں بھائی، آپ کا دل بہت بڑا ہے، آپ بھول سکتے ہیں۔ مگر مجھے یاد ہے پھپھو نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ ہمارے ماموں بے گناہ تھے، مگر پھپھو نے ان کو گناہ گار مانا اور اس لیے اب بھی زیر عتاب آئے۔ مگر یہ لڑائی آپ کی ماموں اور پھپھو کی تھی، میں نے تو کچھ نہیں کیا تھا، میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں چھوڑا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سعدی کا دل بے حد دکھا۔ انہوں نے بہت کچھ لوز کیا ہے اس سب میں، ان کی صحت، ان کی شادی، ان کی زندگی، سب ختم ہو گیا۔ تو کیا میں نے کچھ لوز نہیں کیا؟ میں نے پھپھو کو لوز کیا بھائی۔ ان 4 سالوں میں کتنے ایسے دن آئے جب مجھے ان کی ضرورت تھی۔ پھپھو نہ ماں ہوتی ہے نہ بہن، وہ ان دونوں سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ میری تو کوئی بہن بھی نہیں تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا میں ان سے بہت کچھ شیئر کروں، وہ میری بات سنیں، مگر وہ اب ہماری پرواہ نہیں کرتی۔ انہوں نے ہمیں تب چھوڑا جب ہمیں ان کی ضرورت تھی۔ یو نو واٹ بھائی، اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ میں وہ حنین نہیں ہوں جو ان کے جانے کے بعد دیر تک کھڑکی سے ان کی راہ تکتی تھی کہ شاید وہ کچھ بھول گئی ہوں تو واپس آئیں۔ میں بھی اب ان کی پرواہ نہیں کرتی۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ سعدی نے کچھ کہنا چاہا، پھر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ابھی بیچ راہداری میں تھا کہ کسی احساس کے تحت واپس آیا اور دھیرے سے لاؤنج کے اندر جھانکا۔ حنین کھڑکی کا پردہ سرکائے باہر دیکھ رہی تھی، دور سڑک پہ، جیسے کسی کو تلاش کر رہی ہو، کسی کے بھول کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہو۔ سعدی کی آنکھوں میں اداسی اور لبوں پہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ راہداری میں واپس چلتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے سیاہ اور سنہرے کارڈ کو دیکھا۔ ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے جھلملایا۔